اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شہر دھولیہ سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان اور آج کے اس تربیتی ورکشاپ کا کلیدی خطاب پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مختار احمد سعید مدنی دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ سراج العلوم دھولیہ میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، آپ اپنے خطاب عالیہ سے معلمات کی اور اس طریقے سے ذمہ داران کی رہبری و رہنمائی فرمائیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، وفاق المدارس والمکاتب کے تمام ہی ذمہ داران، قابل احترام معلمات صاحبات اور معزز حاضرین، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 11 بجے تقریباً مجھے بولنے کا موقع ملے گا تو 1 آدھ گھنٹہ اور پڑھا کر میں آ سکتا تھا۔ مجھے 11:15 کا ٹائم دیا گیا تھا، تو اس کے حساب سے ہم لوگ 9:30 بجے وہاں سے نکلے۔ 9:30 سے 10 تک وقفہ ہے آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد سے 10 سے 10:30 تک ایک پیریڈ ہے، لیکن بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی میں 1 گھنٹہ پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میری دلی خواہش ہی رہتی ہے کہ وقت کی پابندی میں بھی کروں اور جو منتظمین ہیں وہ بھی کریں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، 25 منٹ مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے۔ عنوان ہے تعلیم و تدریس کے سلسلے میں چند اہم اور زرین مسائل۔ تدریس اور تعلیم یہ بہت ہی خشک اور بہت ہی مشکل کام ہے۔ تقریر و تحریر یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا خشک نہیں ہے، لیکن تدریس و تعلیم بہت خشک موضوع ہے۔ اس کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہونا چاہیے وہ شخصیتیں آج تقریباً عنقا ہو رہی ہیں۔ اقامتی مدارس میں بھی، مکاتب میں بھی اچھے مدرس ہم کو ملتے نہیں ہیں۔ باصلاحیت افراد تو ملتے ہیں، لیکن تدریس اور تعلیم کا جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ کم ہی معلمین اور کم ہی معلمات میں ہم کو نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مدارس کے معلمین بھی اور معلمات بھی
خود اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جو چند اہم زرین اصول میری نگاہوں میں ہیں تدریس و تعلیم سے متعلق، ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ مدرس ہو یا مدرسہ ہو، معلم ہو یا معلمہ ہو، وہ اپنے مکتب یا مدرسے کے نظام کے پابند ہوں. نظام کو وہ خوب اچھی طرح اپنے اوپر نافذ کریں، اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں. کچھ معلم یا معلمات اعزازی ہوتے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پابند ہیں. ہی نہیں ہیں. ہم جب چاہیں آئیں، جب چاہیں جائیں، جتنا چاہیں پڑھائیں، جتنا چاہیں نہ پڑھائیں. ہم تو تنخواہ لیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اعزازی فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں. تو آپ تنخواہ لیجئے اور پابندی سے پڑھائیے. مدرسے کا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو پابند کیجئے. اور پھر وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، نظام کی پابندی بھی، وقت کی پابندی بھی. ابھی میں مدرسے میں روزانہ مارک کرتا ہوں، جیسے 7:15 بجے سے مدرسہ شروع ہوتا ہے. مدرسہ سراج العلوم کا میں کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاں دوسرا ٹائم ہوگا. مدرسہ سراج العلوم میں 7:15 سے مدرسہ شروع ہوتا ہے. تو میں روز مارک کرتا ہوں 25 اساتذہ میں سے 5 اساتذہ ایسے رہتے ہوں گے یا 10 اساتذہ ایسے رہتے ہوں گے جو 7:15 بجے سے پہلے آتے ہیں، وقت سے پہلے. اور 4-5 استاد وہ ہوتے ہوں گے جو عین 7:15 بجے یا اس کے آس پاس آتے ہوں گے. اور اکثر اساتذہ وہ ہیں جو 7:15 کے بعد آتے ہیں. اب وہ اساتذہ ہیں بیچارے، چندہ بھی کرتے ہیں مدرسے کا. ٹرسٹیان تو چندہ کرتے نہیں ہیں، سرمایہ فراہم اساتذہ ہی کرتے ہیں. تو اب بولیں تو کیسے بولیں؟ لیکن بہرحال جو نظام انتظامی امور کے ذمہ داران ہیں ان کا کام یہ ہے کہ مدرسین کو پابند بنائیں. ایسے ہی معلمات ہیں تو ان کو پابند بنائیں کہ وہ وقت کی پابندی کا خیال کریں. جو پیریڈ ہیں، جو گھنٹے ہیں، ان گھنٹوں کا پورا حق ادا کریں. اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں خلل نہیں ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ، جن کو ملا بہاری کہا جاتا تھا، وہ ایسے عجیب و غریب مدرس تھے کہ وقت مکمل ہوتا تھا تو اڑ جاتے تھے، چاہے سبق ناقص ہی رہ جائے. بعد میں آنے والا مدرس بھی تو پڑھائے گا نا. اب ہمارا وقت مثال کے طور پر 11:15 بجے سے شروع ہو رہا ہے اور ہم 11 بجے دوسرے کو مائک دے رہے ہیں، تو پھر وہ کیا بولے گا؟ اس کا 15 منٹ تو ہم نے لے لیا. تو وہ بیچارے وقت ہوتا تھا فوراً اڑ جاتے تھے، سبق ناقص رہتا تھا پھر بھی اڑ جاتے تھے. یہ پابندی کی ایک جھلک ہے جو ہونی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. معلمات ہوں یا معلمین ہوں، ان کو وقت کی پابندی اپنے درس کے مطابق کرنی چاہیے. دوسری، تدریس و تعلیم سے متعلق یہ اہم بات نگاہوں میں رہے کہ جو سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں، جو مادہ، جو مضمون ہم پڑھا رہے ہیں، اس پر ہم کو اتھارٹی ہونی چاہیے، اس پر ہم کو پورا کنٹرول ہونا چاہیے. عالم عرب میں جو بھی استاد جو مضمون پڑھاتا ہے، وہ اس مضمون کا کم از کم ڈاکٹریٹ کے معیار کا وہ ڈگری حاصل شدہ ہوتا ہے. کم سے کم فقہ پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، تفسیر پڑھانے والا، فصاحت و بلاغت پڑھانے والا، معاجم پڑھانے والا، لغویات پڑھانے والا، عروض و قوافی پڑھانے والا، جس فن کا استاد جو فن پڑھاتا ہے وہ اس فن میں کم از کم ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیا ہوتا ہے. دکتور ہوتا ہے، دکتور. اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم ماجسٹر یعنی MA کی ڈگری تو اس کو حاصل ہونی چاہیے. اس سے کم ڈگری والا وہاں کوئی استاد کسی جامعہ میں یعنی ہمارے یہاں کے اقامتی مدرسے میں چلتا نہیں ہے، اس کو موقع نہیں مل سکتا. ہم لوگ جو مضمون پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ہم کو کچھ فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم مضمون کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہم کو نحو پڑھانے والے ایک استاد جامعہ ازہر کے بہت پرانے فاضل ڈاکٹر محمد یوسف الجرشا، وہ ایک روز کلاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، عزیز طلبہ، مجھے رات بھر کھانسی آتی رہی ہے، میں آج سبق نہیں پڑھا سکوں گا. طلبہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا پھر آپ پڑھائیں گے؟ وہ پڑھا دیجیے. تو کہا میں آج سبق تو نہیں پڑھا سکوں گا، البتہ نحو صرف سے متعلق جو میرا مضمون ہے، آپ کوئی بھی جنرل معلومات پوچھنا چاہیں پوچھ لیجئے، معرب مبنی کے بارے میں، استثناء کے بارے میں، معرفہ نکرہ کے بارے میں، جنرلی طور پر آپ کچھ نحو صرف کے سوالات کرنا چاہیں کر لیجئے. طلبہ ادھر سے سوالات کر رہے تھے. ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت جب آپ ہمارے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں تو پھر پڑھائی دیجیے نا سبق. کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم عبارت پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کر دیجیے آپ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بیٹے یہ کتاب جو میں نحو کی پڑھاتا ہوں یہ الفیہ ابن مالک کی شرح ہے. ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 اشعار کی کتاب لکھی تھی نحو صرف کی. اس کی شرح بہت ساری آئی ہیں، اس میں شرح ابن عقیل بھی ہے، شرح اشمونی بھی ہے، حاشیہ سبان بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کتاب میں پڑھاتا ہوں، یہ کتاب لکھی گئی ہے 400 سال پہلے. اس زمانے کا جو ذہن مصنف کے سامنے تھا طلبہ کا، آج وہ ذہن میرے سامنے طلبہ کا ہے نہیں. تو میں تمہارے ذہن کو سامنے رکھ کر سبق کو آسان کر کے اس کو نقاط کی شکل میں مرتب کر کے روزانہ لاتا ہوں اور پھر بورڈ پر لکھ کر میں تم کو پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. رات میں مجھے رات بھر کھانسی آتی رہی، یہ کام میں نہیں کر سکا ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھا سکتا. طلبہ خاموش رہے، لیکن ایک طالب علم نے سوال کر دیا کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ نے درس کو آسان کرنے کی جو آپ کی ایک بہت اہم کوشش ہوتی تھی وہ نہیں کر سکے ہیں، تو آپ کو ایک دن کی چھٹی لے لینی چاہیے تھی. بیماری کی چھٹی تو منظور ہے، آپ ایک دن کی چھٹی لے لیتے، وہ تو منظور ہے نا منتظمین کی طرف سے، جامعہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو ہمارے مدارس کے ٹرسٹیان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اگر یہاں ٹرسٹیان مدارس کے موجود ہیں تو سن لیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو حکومت اتنی اعلیٰ تنخواہ دیتی ہے، 20,000 ریال ان کی تنخواہ تھی، 20,000 ریال ان کی تنخواہ تھی. انہوں نے کہا حکومت ہم کو اتنی اعلیٰ درجے کی تنخواہ دیتی ہے کہ اس تنخواہ کو سامنے رکھ کر ایک دن کا ناغہ کرنا میں ہمیں اچھا نہیں لگتا، چاہے بیماری کیوں نہ ہو. تو وہ بیچارے بیماری کی حالت میں بھی آئے، لیکن درس کی امانت کا انہوں نے حق جو مکمل طور پر ترتیب دے کر ادا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، لیکن حاضری انہوں نے دی کلاس میں. یہ ہمارے معلمین و معلمات میں نہیں نظر نہیں آتی ہے، اور یہ کوتاہی سب کی ہے، مینجمنٹ کی بھی ہے، ہم لوگوں کی بھی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ تدریس کے اس فریضے کو انجام دینے میں اپنا سبجیکٹ، اپنا مضمون کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم پورا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. پہلے سے مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد بھی اپنے طور پر اس کو مرتب کریں، اور مرتب کر کے طلبہ کے سامنے ہم اس کو پیش کریں. پھر طلبہ اگر سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، حضرت یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، تو استاد کو گرا نہیں گزرنا چاہیے، ناگواری نہیں محسوس ہونا چاہیے. تدریس کے فن میں استاد کا اپنے شاگرد کے سوال سے ناگواری محسوس کرنا مناسب نہیں. یہی استاد ہم کو پڑھا رہے تھے. ایک طالب علم درس کے دوران دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آنے کی اجازت مانگا، انہوں نے دروازہ کھول دیا، آئیے، آؤ بیٹا، آؤ بیٹا، بیٹا بیٹا کہہ کے اس کو آنے دیا.
پورے گھنٹے میں 2 3 4 طلبہ آتے رہے. پھر طلبہ سوال کرتے تھے انگلی اٹھا کر، حضرت 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 حضرت. تو ایک طالب علم نے خفا ہو کر طلبہ کو ڈانٹا اور کہا سبق ہونے دو نا، کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہے ہو؟ حضرت حضرت کر کے پوچھ رہے، سبق آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو استاد نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں، یہ میرا شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے. اگر یہ مجھ سے 100 مرتبہ بھی کسی بات کو سمجھنے کے لیے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو میری پیشانی پر بل نہیں آئے گا. اس کا حق ہے، اس کو مطمئن کرنا مجھے ضروری ہے. استاد کے دل میں اتنی کشادگی ہونی چاہیے، معلم اور معلمہ کے دل میں اتنی کشادگی ہونی چاہیے کہ اپنے شاگرد اور اپنی شاگردہ کو مطمئن کرے، اس کے سوالات سے تنگ نہ ہو، جہاں تک ہو سکے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تدریس کے تعلق سے ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں کہ ہم اپنے طلبہ اور طالبات کے سوالات پر ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو ہکال دیتے ہیں، کلاسی سے نکال دیتے ہیں. کسی طالب علم کو یا کسی طالبہ کو تعلیم سے محروم نہ کیا جائے. ایک کامیاب مدرس کا یہ فرض ہے کہ طالب علم کی اگر کوئی شرارت ہے، کوئی نازیبہ حرکت ہے، اس کو کلاس سے باہر کیا جانا چاہیے، اس کو مدرسے سے خارج کر دینا چاہیے. لیکن ایک مشفق استاد کا فرض یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں انگیز کرے، برداشت کرے، آخری حد تک اس کو برداشت کر کے جہاں تک ہو سکے اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرے. اس سلسلے میں بچوں کی حوصلہ افزائی ہر استاد کا ایک اہم فریضہ ہے. ہمارے یہاں ایک استاد تھے، حفظ کلاس پڑھاتے تھے. ایک طالب علم غلط پڑھ رہا تھا تو بچے کہنے لگے حافظ جی یہ غلط پڑھ رہا ہے. تو استاد محترم اس کے قریب آئے اور کہا بیٹا، ایسے ان کے چہرے پر، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا ہاں سناؤ تو، پڑھو تو. وہ بچے نے غلط پڑھا، لیکن استاد جیسے ابھی ہمارے مولانا سراج صاحب نے حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا واقعہ بیان کیا، بالکل اسی طرح انہوں نے طالب علم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، بہت عمدہ. حالانکہ وہ غلط پڑھ رہا تھا لیکن اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دی کہ کہیں یہ بددل ہو کر چھوڑ نہ دے، کلاس تعلیم کا سلسلہ ہی منقطع نہ کر دے. انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور تھپ تھپا کر کہا یہ میرا بیٹا تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، مجھ سے بھی زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، ہاں پھر سے پڑھو تو بیٹا. ایسے کر کر کے اس کو تھوڑا حوصلہ دی اور اس کی غلطیوں کی اصلاح اسی حوصلہ افزائی کے ضمن میں کرتے رہے. اس طالب علم کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میری غلطیوں کی نشاندہی کی گئی، وہ سمجھتا رہا میری حوصلہ افزائی ہوئی اور استاد نے مجھے خوب سراہا. تدریس کے میدان میں معلمات کو اپنی شاگرداؤں کے لیے اور معلمین کو اپنے شاگردوں کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ بنانا چاہیے. کبھی کبھی کوئی طالبہ، کبھی کبھی کوئی شاگردہ کوئی گستاخی کرتے ہیں استاد کی شان میں، معلمہ کی شان میں، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ گرفت کرتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، جا تیرے باپ کو لا، جا تیری ماں کو لا. کسی کو بلا کر ان کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، ان کے سرپرستوں کو. حالانکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس میں استاد اتنا سیریس ہو جائے اور اس حد تک پہنچ جائے. ہم کو چاہیے کہ ہم برف سے زیادہ ٹھنڈے دل و دماغ والے معلم بنے. برف سے زیادہ. طالب علم میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تب بھی ہم اس کو انگیز کر کے، اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے اس کو نبھانے کی کوشش کریں. میرے تجربے میں نہ جانے کتنے ایسے طلبہ ہیں جو ابتدائی عمر میں تعلیم کے بڑے سرکش تھے، بڑے نافرمان تھے، لیکن ان کو میں کبھی مدرسے سے خارج نہیں ہونے دیا، تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیا. ان کو پڑھاتا رہا. اب ان کی یہ حالت ہے کہ فارغ ہونے کے بعد ان کے علاقے میں کبھی جاؤ تو وہ تحفہ لے کر آتے ہیں. اتنے نرم، اتنے مؤدب، اتنے مطیع و فرما بردار، اتنے عقیدت مند کہ ایک مرید بھی اپنے پیر کا اتنا عقیدت مند نہیں ہو سکتا جتنا وہ سرکش طالب علم
اور نافرمان طالب علم اب ہو گیا. تو ہم کو طلبہ کو قطعاً مدرسے سے خارج کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے اس کو برداشت کرو, برداشت کرو, برداشت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھایا ہے. آپ معلم ہیں, دیکھو کیسے پڑھایا آپ نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لہجے میں حضور سے قرآن پڑھے ہیں. ایک اور صحابی ہیں ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے دوسرے لہجے میں قرآن پڑھا ہے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش آیا کہ ان کے حضور کے سامنے پڑے ہوئے طریقے کے خلاف دوسرے ایک صحابی پڑھ رہے ہیں. تو یہ خفا ہو گئے, ایک دم ہتے سے اکھڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو چادر میں لپیٹ کے گھسیٹتے ہوئے لے آئے, اور یہ بھی بہت درست لہجے میں, بہت کرخت لہجے میں پکڑ کر لائے. چلو تم غلط پڑھتے ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش کرتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لال پیلے ہو رہے ہیں, کیا بات ہے. کہا دیکھو اللہ کے رسول یہ غلط قرآن پڑھتا ہے. اچھا, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. تو انہوں نے پڑھا تو آپ نے کہا تو صحیح تو پڑھ رہے ہیں. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پڑھو, تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو. ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعے میں جن کی شکایت وہ لے کر آئے تھے ان سے پڑھوایا اور کہا تم صحیح پڑھ رہے ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم پڑھو, تو کہا تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو. تو پھر آپ نے سمجھایا ایک کامیاب مدرس کا کام یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو سمیٹ کر رکھے, ان کے درمیان تفریق اور بددلی نہ پھیلنے پائے. کلاس میں ہوتا ہے طلبہ میں آپس میں رسہ کشی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف پارٹی بندی ہو جاتی ہے. یہ فلاں علاقے کے ہیں, یہ فلاں علاقے کے ہیں, یہ فلاں محلے کے ہیں, فلاں محلے کے ہیں, یہ فلاں مکتب فکر کے ہیں, یہ فلاں مکتب فکر کے ہیں. ان میں فاصلے ہو جاتے ہیں. استاد کا کام یہ ہے تدریس کے دوران کہ وہ طلبہ کو جوڑ کر رکھے جیسے مرغی اپنے انڈوں کو سینکتے وقت جوڑ کر رکھتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو قرآن 7 طریقے سے پڑھنے کی مجھے اجازت دیے, یہ بھی طریقہ صحیح ہے, یہ بھی طریقہ صحیح ہے. جہاں تک ہو سکے ہم طلبہ کو جوڑ کر رکھیں, ان کو اپنے مدرسے سے باہر نہ جانے دیں, اور کوئی ایسی شکل پیدا نہ ہونے دیں جن سے ان کو تعلیم کے انقطاع کا خسارہ برداشت کرنا پڑے. 20 باصلاحیت طلبہ, 20 باصلاحیت طلبہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مدرسے سے خارج کر دیے گئے. استاد کی بہت سخت روش اور رویے کے شکار ہو کر خود بخود مدرسے سے یا نکال دیے گئے, مدرسے سے چلے گئے. اتنے باصلاحیت تھے کہ اگر ان کو پڑھنے کا موقع ملتا تو وہ واقعی جید عالم دین بن جاتے, لیکن وہ عالم دین نہیں بن سکے. تعلیم ادھوری رہ گئی. آج وہ یا تو وڑا یا کچوری تل تل کے بیچ رہے ہیں, بھجیا تل تل کے بیچ رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, کوئی اور حلال ذریعہ آمدنی اختیار کر کے تعلیم سے محروم ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ ہم تدریس کے تعلق سے اپنے طلبہ کو خاص طور پر اپنی نگاہوں میں رکھیں, ان کی خامیوں پر بالکل سخت داروگیر نہ کریں, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ ہم ان کی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک ہو سکے معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے مدرسے کو دوسرے مدارس سے ہر اعتبار سے معیاری بنانے کی کوشش کرے. صرف تعلیمی نہیں, بچوں کے اندر تقریری صلاحیت ہے, بچوں کے اندر تحریری صلاحیت ہے, بچوں کے اندر ورزش جسمانی اس کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے, بچوں کے اندر دماغی حاضر جوابی کی صلاحیت ہے. ان کی صلاحیتوں کو جو چھپی ہوئی ہے ان کو اجاگر کرنا چاہیے. ایک کامیاب مدرس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو مارک کرے, دیکھے, سمجھے کہ اس طالبہ کے اندر کیا صلاحیت ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس صلاحیت کو اجاگر کرے, اس کو ابھارے.
اگر ہم اس صلاحیت کو اجاگر کریں گے تو وہ طالبہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور اچھے انداز سے وہ عالمہ بن سکتی ہے، حافظہ بن سکتی ہے، قاریہ بن سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہودیوں کی جو مذہبی زبان ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، کاش کوئی ایسا ہوتا جو اس زبان کو سیکھ لیتا تاکہ وہ ہمارے پاس اگر اپنی مذہبی کتاب کو لا کر اس کے ذریعے فیصلہ چاہیں تو ہم اپنے ترجمان کے ذریعے فیصلہ صحیح کر سکیں، یا وہ کوئی تحریر لائیں ہمارے معاہدے کی اور اپنی زبان میں لکھیں تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ہمیں اس کا پورا علم ہونا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب یہ صلاحیت زبان سیکھنے کی معمولی صلاحیت نہیں ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں مراٹھی بہت اچھی بولتے ہیں، انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، ہندی بہت اچھی بولتے ہیں، اور بھی دوسری زبانیں بہت اچھے بولتے ہیں، حالانکہ وہ باصلاحیت زیادہ نہیں ہے، لیکن زبان سیکھنے کی جو صلاحیت ان کے اندر ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس طالب علم کے اندر زبان سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ آپ نے دعا کی اور 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس زبان پر پورا کنٹرول کر لیا، لکھ بھی لیتے تھے، بول بھی لیتے تھے۔ تو بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، طلبہ اور طالبات کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ بالکل پتھر کی طرح، وہ کسی پڑے ہوئے کندے کی طرح نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان کو تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد یا معلمہ ان پر محنت کر کے تراشے تو وہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدارس و مکاتب میں جو بچے آتے ہیں نا، ہم ان بچوں کی قدر جانتے نہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے کچھ مدرسے والوں نے کسی بچے کو دیکھا کہ وہ ایک رکوع حفظ کا بچہ استاد سے سبق لیتا ہے اور 5 منٹ میں آ کر سنا دیتا ہے، کوئی 10 منٹ میں آ کر سنا دیتا ہے۔ تو محتمم کو یہ احساس ہوا کہ اس بچے کے اندر قوت حفظ عام طلبہ سے زیادہ ہے، تو اس نے اساتذہ کو مامور کیا کہ دیکھو اس بچے پر محنت کرو اور دیکھو کہ یہ ایک پارہ کتنی جلدی یاد کرتا ہے۔ ایک رکوع اس نے 5 منٹ میں یاد کر کے سنا دیا تو ایک پارہ کتنے دنوں میں یاد کرے گا؟ اساتذہ نے اس پر دن رات محنت کر کے جب اندازہ لگایا تو محسوس ہی ہوا کہ یہ تو 1 مہینے میں آسانی سے 10 پارے پڑھ سکتا ہے۔ اب انہوں نے محنت کی، خوب کی، تو 3 مہینے میں طلبہ مدارس سے حافظ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پھر اور محنت کی تو 2 مہینے بھی حفظ کے بچے حافظ الحمدللہ جید بن گئے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ 1 مہینے میں بھی کوئی طالب علم محنت کر کے حافظ بن جائے۔ یہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہر استاد کو چاہیے کہ وہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرے۔ ہم کو چاہیے معلمات جو ہیں وہ بھی اور معلمین جو ہیں وہ بھی کہ اپنے زیر نگرانی جو بھی طالبات پڑھ رہی ہیں ان کے تعلق سے اپنی ذمہ داری محسوس کریں، صرف ڈیوٹی پوری کرنے کا خیال نہ رہے، یہ ایک امانت ہے جو ہمارے کاندھے پر ڈالی گئی ہے، جس کو ہم تدریس کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس امانت کا اہل بنائے، اس امانت کو انجام دینے کی اور اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔